نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگ اور دوستو، قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ جب سے یہ کائنات بسائی گئی، روئے زمین پر انسان کو مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، کہ جب سے ہم نے انسان کو روئے زمین پر بسایا ہے، بھیجا ہے، کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری مگر یہ کہ ہم نے اس میں اپنا نمائندہ، اپنا وکیل یعنی پیغمبر کو ہم نے بھیجا۔ ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں، ہر قوم میں ہم نے پیغمبر کو بھیجا، ایک ڈرانے والے کو بھیجا۔ وجہ یہ ہے چونکہ انسان جو ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا نہیں کر سکتا، یا براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ سن نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا حکم کر رہے ہیں، یا ہمیں دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کا مقصد کون ہے، کس نے ہمیں بھیجا، اور یہ ساری کائنات کو جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کی چیزوں کو، آسمان کو، درختوں کو، ان پھلوں کو، ان پھولوں کو، کہ اس رنگیلی رنگیلی چیزوں کو آخر کس نے پیدا کیا؟ کوئی تو خالق ہوگا کہ جس نے ہمیں ایک نطفہ سے بنایا، ہمارے اندر اتنی خوبصورت آنکھیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، اور پھر ہاڑ میں جوڑ پیدا کر دیے،
تاکہ سہولت سے ہم چیزوں کو اٹھا سکیں، چلنے کے لیے پیر دیے تاکہ ہم زمین پر چل سکیں۔ تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھائے گا کون بتلائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ہم ہر زمانے میں اپنا نمائندہ کو بھیج دیا کرتے، یعنی پیغمبر کو، اور وہ ہماری شریعت کو، ہمارا کلام کو، ہماری باتوں کو وہ اپنی امت تک پہنچاتا ہے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا، تمہارا بنانے والا کون ہے، تمہیں اتنی اچھی آنکھیں کس نے دی ہے، اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، ہم مسجد میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں بڑھوتری ہو جائے گی، ہم گھر میں بیٹھ کر دین کی باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بہت فائدہ ہوگا۔ حالانکہ نہیں، ہمارا کوئی بھی غرض اللہ تعالیٰ سے وابستہ نہیں ہے۔ پھر بھی پروردگار عالم کا یہ بڑا احسان رہا کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے کہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں، ہم اس کائنات کے اندر بس کر اپنے خالق کو، اپنے معبود کو پہچان سکیں، تو اس نے ہماری نمائندے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے پیغمبر کا سلسلہ جاری فرما دیا، اور فرمایا کوئی بھی قوم، کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ بھیجا ہو، تاکہ وہ پیغمبر، فرمایا نذیر، ڈرانے والا ہو، تم کو سمجھانے والا ہو، تم کو جنت کی دعوت دینے والا ہو، جہنم سے تم کو ڈرانے والا ہو۔ چنانچہ میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ قرآن میں سورہ نوح کے اندر ان کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، کبھی تو ان کو سرن بلایا، علانیہ طور پر بلایا، جس طریقے سے ممکن ہے اس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ ہر پیغمبر خیر اپنی قوم کو بلاتے رہے تاکہ یہ قوم سمجھ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خدا ہمیں رزق دے رہا ہے، جو خدا ہمیں سانسیں دے رہا ہے، ہمارے لیے نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہے، ہر قسم کی چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس خدا کی نافرمانی میں ڈوب جائیں اور پھر عذاب کا ہم مستحق بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب پیغمبروں نے اپنی قوم کو دعوت دی، بلاتے رہے، لیکن وہ خدا سے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور وہ جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگتے رہے، رسالت کا انکار کرتے رہے، نبوت کا انکار کرتے رہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے رہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے، اللہ سے دور بھاگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر کچھ اپنی خلقت دکھاتے ہیں کہ تم ہماری ان خلقت پر غور کرو تو ہماری وحدانیت تمہیں سمجھ میں آئے گی، رسالت تم کو سمجھ میں آئے گی، پیغمبر تم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ تم کو سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ بے شمار اللہ نے ہم کو قرآن کریم کے ذریعے سے مثالیں دی، فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ اولم یروا الی الطیر، یہ تو بھلا تم بتلاؤ، یہ جو تمہارے سر کے اوپر پرندے مڈلا رہے ہیں، تمہارے سروں پر جو پرندہ اڑ رہا ہے،
کبھی اپنے وہ پیر کو بازو کو پھیلا دیتے ہیں اور کبھی اپنے پر اپنے بازو کو سمیٹ لیتے ہیں. وَيَقْبِضْنَا، بتاؤ اس خلا کے اندر نہ تو زمین سے کسی نے اس کو روکے رکھا، نہ آسمان سے کسی نے اس کو روکے رکھا، نہ دائیں جانب سے نہ بائیں جانب سے کسی نے ان پرندوں کو روکے رکھا، پھر بھی بتلاؤ یہ خلا کے اندر، یہ ہوا کے اندر بغیر سہارے کے کس طریقے سے اڑ رہے ہیں. فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ کہتا ہے وہ خدا کی طاقت ہے، وہ رحمان کی طاقت ہے کہ جس نے ان پرندوں کو خلا کے اندر، فضا کے اندر، ہواؤں کے اندر بغیر کسی سہارے کے اڑائے رکھا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنی کون سی نعمت کو بتلاؤں. فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. افرأیتم ما تمنون، تم مجھے بتلاؤ وہ جو منی جس کو تم عورت کی رحم میں ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہ ہم اس سے بچہ پیدا کرتے ہیں، ہم اس کی پرورش اندر کرتے ہیں، یا تم کرنے والے ہو. فرمایا نحن خلقناکم، ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے. آگے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، چونکہ انسان جب دنیا پر آئے گا تو سب سے فکر پہلی ہوگی کہ غذا کی، خوراک کی، تو اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، یہ بتلاؤ یہ زمین سے پودے کو، گلے کو، اناج کو کون نکالتا ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کہ تم تو صرف ایک بیج کو مردہ زمین کے نیچے گاڑ کر چلے آتے ہو، پھر بتلاؤ اس زمین کے نیچے سے نکالنے والا کون ہے؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، ہم اس کو نکالتے ہیں، اس میں رنگت کو، اس میں مٹھاس کو، اس میں خوشبو کو ہم دینے والے ہیں یا پھر تم دینے والے ہو. غرض میرے بھائیو، یہ تو میں نے 2-3 باتیں آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ورنہ تو قرآن کریم کے اندر اس قسم کی بے شمار مثال اللہ نے ہم کو دی تاکہ ہم قرآن کو پڑھ کر اس خدا کی وحدانیت کا یقین کریں، ہمیں اس کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہم سمجھ سکے کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا کہہ رہا ہے. غرض جب قوموں کو اس طریقے سے پیغمبر نے سمجھایا پھر بھی قوم باز نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگی رہی، اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر تو ہم نے ہر ایک کو پکڑنا شروع کر دیا اور دردناک پکڑا. کیوں؟ بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے سبب، کہ جب اس نے ہماری نافرمانی کی، ان لوگوں نے جب ہم سے دور بھاگتے رہے، ہمارا کہنا نہیں مانا، پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کی باتوں سے انکار کیا، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے رہے، اپنے آپ کو روئے زمین پر بڑا سمجھتے رہے، اور وہ یہ بھول گئے کہ اس کو کس نے پیدا کیا تھا، اور پھر آخر اس کو مرنا ہے دوبارہ، اور دوبارہ پھر اٹھائے جانا ہے اس کو. جب یہ تمام باتوں کو یہ بھول گئے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر تو ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں، ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو ہر زمانے میں بھیجتا ہے تاکہ یہ پیغمبر انسان کی رہنمائی کرے. پھر جب پیغمبر کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ مثالیں، کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کم از کم وہ سمجھ سکے کہ کوئی تو خالق ہے، کوئی تو مالک ہے. لیکن جب بندہ اس سے بھی گزر جائے اور پھر وہ اپنے نفس ہی کو خدا سمجھ بیٹھے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تو ہم اس کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، قرآن نے فرمایا وَأُمْلِ لَهُمْ، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، گنہگاروں کو، ہم ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ تم کہاں تک تمہیں جانا ہو جاؤ، ہم تمہاری رسیاں بھی چھوڑ رہے ہیں، تم کو کتنا اونچا اڑان اڑنا ہے اڑ لو۔ ان قیدی متین، پھر یاد رکھو جب میں پکڑنے پر آؤں گا، جب میرا عذاب تم پر آئے گا، پھر تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاویہ۔ چنانچہ فرمایا تم سے پہلے قوم سمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، ہم سے دور بھاگتے رہے تھے۔ فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، جب یہ حد سے گزر گئے تو ہم ان کو ایک چیخ ایسی ماری، فرشتوں نے ایک چیخ ایسی لگائی، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ وہ زمین پر گر کر فوراً مر گئے سب۔ فرمایا ہم ڈھیل دیتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، لوٹ جاؤ میری طرف۔ چنانچہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابر و باد و مہ و خورشید و فلک در کارند بکف آوری تو تاتوانی بکف آوری تو و بغفلت نخوری، شرط انصاف نیست، شرط انصاف نیست کہ تو فرما نہ بری۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو تو خریم، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب کچھ، یہ فلک تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہوا نہ چلو تو تم تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، اگر چاند اور سورج کا نکالنا اللہ بند کر دے تو تمہاری کھیتیاں بند ہو جائے، تمہارے پھلوں کی رنگتیں بند ہو جائے، اس میں مٹھاس کا آنا بند ہو جائے۔ فرمایا جب اوپر والے نے یہ ساری چیزیں تمہاری فرما برداری میں لگا دیا تاکہ تم اللہ کو پہچان سکو، تاکہ تم اللہ کی فرما برداری کر سکو، تاکہ تم اچھی طرح غذاؤں کو حاصل کر سکو، تو پھر فرمایا یہ کون سی انصاف کی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے جاؤ، کہ وہ تو تمہارے لیے تمام چیز کو تمہارے تابع کر دے اور تم اس سے دور بھاگتے جاؤ۔ فرمایا شرط انصاف نیس، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتے چلے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کسی قوم نے اپنے سر کو اٹھایا، جب بھی کوئی قوم متکبر بنی، روئے زمین پر اکڑ کر چلی، اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ تم کیا سوچتے ہو کہ زمین پر تم بڑے بن گئے؟ تم یہ سوچتے کہ ہمارا کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، ہم سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تم زمین پر اس طریقے سے اکڑ کر نہ چلو۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تمہارے اکڑ کر چلنے سے، تمہارے تکبر کے ساتھ چلنے سے تم میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، اور تم ہمارے پہاڑ کی بلندی کو چھو نہیں سکتے ہو، یہ تمہاری طاقت نہیں ہے۔ ارے تم سوچو تو خریم۔ فرمایا ہم سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تم ہم سے دور بھاگتے ہو، گناہوں میں ملوث رہتے ہو، اپنی خواہشات کو ہمیشہ پوری کرتے ہو۔ یاد رکھو سنوریہم آیاتنا، ہم عن قریب فلک کے اندر، آسمان میں اور تمہاری ذات کے اندر ہم اپنی نشانی بتائیں گے، تم غور کرو تاکہ تم گناہ سے باز آ جاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، کتنی خوبصورت آنکھ، اگر یہ بگڑ جائے یا کسی کی نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ خدا کا مقابلہ کر کے اس جیسی آنکھ لگا دے بے۔ فرمایا یہ جو تم ہاتھ میں پکڑتے ہو، بتاؤ اگر ہم ہاتھ کو سلچ کر دیں تو تم کسی چیز کو پکڑنے کے قابل بھی نہ رہو، ہم تمہاری سانس کو روک دیں تم تڑپ تڑپ کر تم مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے میں تیری ذات میں اپنی قدرت کو دکھا رہا ہوں،
سمیعا بصیرا، قرآن نے فرمایا ارے ہم نے تمہیں کان دیے تاکہ تم سن سکو، سننے کے بعد عقل اس کو لے کر جائے، اور تمہیں آنکھ دی تاکہ تم اچھا فیصلہ کر سکو، اما شاکرا و اما کفورا۔ یاد رکھو یہ جو ہم نے نعمتیں دی ہے، آنکھ کان جتنی بھی نعمت دی، اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے وہی دردناک عذاب ہوگا جو اس سے پہلے والوں کو ہم چکھا چکے ہیں۔ چنانچہ قوم عاد کے بارے میں فرمایا، جب یہ لوگ متکبر بن گئی، بڑے بڑے ٹیلوں پر اپنے مکان بنا لیے، قرآن کہتا ہے ان کو گمان ہو گیا تھا کہ اب ہمارے پاس تو موت بھی نہیں آئے گی، ہم کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ہے، ہم تو اتنے بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، پتھروں کو ہم کریت کریت کر اپنے ناخنوں سے، بھلا پھر ہمارا بھی کوئی مقابلہ کر لے۔ قرآن کے 24 پارے میں ہے، انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہماری طاقت کی طرح کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، قوم عاد نے اپنے دعویٰ کر لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، کہ ہم نے تیز تند ہواؤں کو بھیج دیا، 7 لیال جو 7 رات و 8 ایام 8 دن مسلسل وہ چلتی رہی۔ فرمایا حسوماً فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تم اگر ہوتے تو اس وقت دیکھتے وہ کس طرح کھجور کے تنے کی طرح زمین پر گرے ہوئے تھے، آج ان کو کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا پروردگار عالم جو ہے انسان کو ایک مہلت دیتے ہیں، کچھ وقت دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والے بن جائیں، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ گناہ کے نقصان کیا ہوتے؟ آج ہم سب کی زبان پر یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم پریشان حال ہیں، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں روزی سے پریشانی ہو رہی ہے، بیماریوں سے ہم پریشانی ہو رہے ہیں، کاروبار میں دقتیں آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تم آج جو پریشانی کی شکار ہو چکے ہو اور تم اپنی زبان سے شکوہ کر رہے ہو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہے کہ تم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا، خدا سے تم دور بھاگتے رہے اور تم اپنی ذات پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ رہا کہ تم کو تمہارے نفس نے کتنا دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور تم آج پریشان ہو گئے۔ یہ تمہاری کرتوت ہے، یہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے کہ جس کی وجہ سے تم خود پریشان ہو رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں پیغمبر کو اس لیے مبعوث کیا جاتا ہے تاکہ وہ امت کو راہ راست پر لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ اپنی نشانیات دکھاتے ہیں، کچھ اپنی قدرت کو دکھاتے ہیں تاکہ بندہ دیکھنے کے بعد کم از کم غور کر لے کہ نہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا معبود اور خالق ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر آج اس کے باوجود بھی پیغمبر کی بات بھی سامنے آ گئی اور پھر یہ نشانیات کو بھی ہم نے دیکھ لیا، پھر بھی اگر ہمارا دل و دماغ خدا کی طرف نہ بڑھا بلکہ گناہوں کے اندر ہم پھنسے رہے، گناہوں کو اپنا معبود بنا لیا، تو یاد رکھیے خدا کہتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ آگے ایک جگہ فرمایا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ کل قیامت کا میدان برپا ہوگا، لوگ تمام اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم تمہاری زبان پر مہر بند کر دیں گے، ہم تمہاری زبان پر لگام لگا دیں گے، تم بول نہیں پاؤ گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، تمہارے ایک ایک عضو ہم کو بتائے گا کہ تم نے کہاں کس طریقے سے گناہ کیا تھا، اور پھر ہم کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، لے یہ تیرا نامہ اعمال ہے، تو دیکھ لے کہاں کہاں گناہ کیا تھا، کس طریقے سے گناہ کیا تھا، اور اس کو پڑھ وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور تو یہ فیصلہ کر لے کہ تو یہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا یہ زمانی، یہ زندگانی
ہمارے پاس کوئی کھیل کود کی چیز نہیں ہے۔ وَلَن يَتْرُكَ سُدًى، قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو چاہے کر لے، بلکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم بیٹھے ہیں، بس ہم کچھ مہلت کچھ مدت تک ان کو ڈھیل رکھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، غرض پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے اور اس کے فرمانبردار کو صبح سے شام تک اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہم اپنے گھروں میں بھی پوچھیں، ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں روزانہ کتنے پارے کی تلاوت ہو رہی ہے۔ 10 افراد رہتے ہیں تو کون کتنا قرآن پڑھ رہا ہے، کون کتنی تسبیحات پڑھ رہا ہے؟ یہی تو میرے بھائیو اسلام اور دین کی تعلیم ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے بچے نے کتنے دیر تک موبائل کا استعمال کیا اور اس کو کتنی دیر استعمال کرنی چاہیے تھی۔ کہیں موبائل کے استعمال نے اس نے غلط کوئی چیز تو نہیں دیکھ لیا؟ یاد رکھیے گا، کلکم رائن، اللہ کے نبی نے فرمایا وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے میدان میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ تمہاری بیوی تھی تو تم نے اس سے پوچھا کہ نہیں، اس کی تربیت کی تھی کہ نہیں، اس سے قرآن کریم کے متعلق کچھ معلومات تھی کہ نہیں، تمہارے بچے کو تم نے کیا تعلیم دی تھی؟ ایک ایک اس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ آج اگر اسی غفلت میں ہماری زندگی گزر گئی کہ چے پوشم ستا ادھر چے خرم صاحب کہ ہم گرمی میں کیا کھائیں گے اور ٹھنڈی میں کیا پہنیں گے، تو پھر یاد رکھیے گا وہ وقت قریب نہیں جب ہماری آنکھ بند ہونے کی دیر ہوگی، پھر اللہ کا وکیل ہم کو پکڑے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، ہم توبہ کریں اور صحیح معنی میں اللہ کی طرف آنے والے بنیں۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو آج اردو کے اندر بھی ہر زبان میں آج ترجمہ آ چکا ہے، تو ہم پڑھ کر دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔